رسول کے کاندھوں پہ، اور مولا علی نے آگے مردوں کو توڑا. وہ علی جو زمین میں بیٹھ کے سورج مٹا سکتا، وہ مہر رسالت میں سوار نہیں تاکہ اختیارات علی بتائے جا سکے. رسول سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے دونوں طرف مہرے ہیں نبی، یہاں دائیں شانے میں لا الہ الا اللہ، یہاں محمد رسول اللہ. علی ان مہروں پہ پاؤں رکھ کے کھڑے ہوئے. یا رسول اللہ آپ کسی صحابی کو کہتے وہ نہیں پوچھا. فرمائیے امامت کا بوجھ سوائے نبوت کے کوئی اٹھا نہیں سکتا. اب اس بندے کے ذہن کو سلام ہے جو بندہ میرے پہنچنے سے پہلے وہاں پہنچا ہے. فرمائیے امامت کا بوجھ ہے نبوت کے سوا کوئی نہیں اٹھا سکتا. نبی نے جملہ کہہ کے تاریخ رقم کر دی کہ امام کو سوائے نبوت کے کوئی نہیں اٹھا سکتا. شام خلیفہ سیدہ نے سجاد کو اپنے کاندھے پہ اٹھا کے بتایا میں علی کی بیٹی بن کے نہیں آئی، میں وقت کی محمد بن کے آیا. امامت بھی اپنی طاقت سے واقف سی، شہزادی سے کیوں اٹھا تاکہ بعد الحسین زمانے کو پتہ چل جائے کہ کلو نہ محمد میں کون آ رہا. آج دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، آج دکھ اور تکلیف ہے. اس شہزادی کی عصمت پہ شک کیا جاتا ہے. اللہ کی طرف سے جن کی نص آئی ہے قرآن میں وہ منصوص 14 ہے. ہم چہاردہ مضامین کی عصمت کے قائل ہیں منصوص من اللہ کی نیت سے، اس لیے کہ اللہ کی نص ہمیں معصوم نے فرمایا ہوا جس میں نص آئی قرآن کی اسے تم نے منصوص مانا. جیسے کہ ہم کہتے ہیں 5 تن پاک، تو معاذ اللہ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے گھر میں اور کوئی پاک نہیں، سب پاک ہیں لیکن نص قرآن میں ان 5 کے لیے. قرآن میں نص عصمت 14 پہ، لیکن اس گھر میں جتنے بھی ہیں وہ سب عصمت کے درجے پہ، ان سب کے پاس عصمت موجود ہے. سرکار حضرت عباس جو ہے، بعض علماء کرام نے لکھا میرے پاس 10 پچھلے دنوں میں ایک بحث چلی تھی، اس میں نے مدلل طریقے سے جواب دیا. 10 احادیث ہیں معصومین کی کہ حضرت عباس جو ہے وہ عصمت پہ فائز ہے، بلکہ چند علماء نے لکھا یہ عصمت کبریٰ پہ فائز ہے. عصمت کبریٰ پہ فائز ہے. اور بالخصوص جناب سیدہ کے بارے میں فاتح شام کے بارے میں اس بی بی کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اس بی بی کی عصمت کی تو اتنی دلیلیں ہیں کہ اب باہر لگایا جا سکتا. کتنی بڑی عصمت کی دلیل ہے کہ 2 حجتوں کی زندگی میں جس کی موجودگی میں 2 حجتیں خاموش ہیں. ہاتھی خاموش نہیں رہتا. بولے مذہب شیعہ کا نوجوان اب تو بحث عقیدے پہ آ گئی ہے نا، اب تو تلوار ہمارے عقیدے پہ آ گئی ہے. سیاق سید الساجدین کے ہوتے ہوئے بازار میں بی بی نے خطبہ کیوں دیا؟ کیا غیرت پروردگار کا مالک اپنے گھر کی غیرت سے واقف نہیں تھا؟ حجت کے ہوتے ہوئے بی بی نے خطبہ دیا. حجت خطبہ دے دیتی انتقام واجب ہو جاتا. معصومہ نے خطبہ دیا، شہزادی نے خطبہ دیا، اور ایک خطبہ نہیں دیا. کثر یزیدیت کو جتنا نقصان بی بی کے خطبوں نے پہنچا، قاتل کو گھر جا کے مارا بی بی، لہجے کی زلفکار چلی، خطبے کی تھار سے سر اڑائے بی بی. اور مجھے بہت خوبصورت جملہ یہاں میں یاد آئے، اہل سنت عالم دین کا انڈیا کے رہنے والے حیدرآباد دکن کے، انہوں نے لکھا، انہوں نے اپنی کتاب میں جناب سیدہ میں لکھتے ہوئے انہوں نے لکھا، اس نے کہا جس نے چند گھنٹے بول کے یزیدیت کا اتنا نقصان کیا، اگر اس کی قرآن کی تفسیر آتی تو کیا بن جاتا. چند گھنٹے کے لیے بڑے راز ہیں
تھے. اب کریں تو کریں کیا؟ جو چیز بھی منبر سے محنت کر کے پڑھی جائے اور سماعتوں سے پہلی دفعہ گزرے، لوگ اس میں سب سے پہلا کام جو کرتے ہیں وہ شک اس بنیاد پہ کیا جاتا ہے. یہ ہم نے پہلے کبھی نہیں کیا. یہی شک نبی کے دور میں لوگوں نے کیا تھا. اور قرآن کہتا ہے کہ سب سے بڑی جہلیت یہ ہوتی ہے کہ حق کا انکار اپنی جہلیت کی وجہ سے نہیں، اپنی جہالت کی وجہ سے نہیں کرتا. اور معصوم نے یہاں پہ بہت خوبصورت فرمان کہا. معصوم فرماتے جب تمہارے سامنے ہم میں سے کسی ایک کی فضیلت پڑھی جائے اور تمہارا ذہن اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار تو تم اس فضیلت کو ہماری طرف بتاؤ. اگر ہم تمہیں اس قابل سمجھیں گے تمہیں معرفت دیں گے، ورنہ وہ فضیلت. لیکن کبھی بھی شک. مولا امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑ دیا. مدینہ چھوڑنے کے بعد مسند امامت پہ حسین کی بیٹی سغرا بیٹھی. اور مدینہ مرکز علم تھا. حسین مولا تو قیام کر دیا، یزیدیت کر دیا. اب وہاں پہ کوئی مدینے آ کے دین اسلام کا کوئی مسئلہ پوچھتا اور حجت وہاں پہ نہ ہو. یہ ذاکری میں روایت ہے کہ بی بی کو چھوڑ دیا. یہ مسائل تو ہے لیکن اس میں حکمت امام کیا تھی؟ منبر محمد خالی نہیں چھوڑا جا سکتا تھا. فرمایا بیٹا آپ اس مسلک میں بیٹھے، میں آپ کو اختیار دے کے جاؤں گا. اور یہ جو آپ ذاکری میں روایت سنتے ہیں کہ 10 محرم وقت عصر بی بی کا ایک خط آیا. آپ نے یہ سنا ہے؟ خط کا مضمون بہت مشہور مضمون ہے. یہ خط ہے لیکن اس خط کے مضمون کے دماغی لوگ ہیں. اپنے ٹھیک ہے جس نے پڑھا اسے مصیبت کی وجہ سے پڑھا رنگ بنا. بی بی نے امام حسین کو 10 محرم کو عین شہادت سے پہلے وہ خط موصول کیا. جس خط میں بی بی نے لکھا کہ بابا آپ کے جانے کے بعد 10,000 فکری مسائل پہ میں نے آپ کے اختیار کے مطابق فتویٰ دیا. اور مولا امام حسین علیہ السلام نے بی بی کے خط کا جو جواب لکھا، اس جواب کا جو پہلا لفظ لکھا وہ پہلا لفظ سنیے گا. امام نے جو خط شروع کیا امام نے بنتی کہہ کے نہیں، امام نے کہا السلام علیکہ یا فقیہ اہل بیت. تجھ پہ میرا سلام. حجت کی واپسی تک جس نے دین اسلام کے کنٹرول کو سنبھال کر رکھا. حسین کی بیٹی معصومہ نہ ہوتی تو مسجد میں کیسے یہ کم والی بیوی کو معصومہ کیوں کہتے ہو؟ ہر حجت کے ساتھ ایک مستور ایسی رہی جس نے حجت کی عدم وجود کی. میں اس پہ بہت سیر حاصل گفتگو کر چکا ہوں لیکن پھر کیا کریں، یہ مخصوص قلوب چاہیے یہ باتیں سنیں، مخصوص اذہان چاہیے یہ باتیں سنیں. جناب معصومہ سکینہ کا سجاد کے ساتھ رہتے ہوئے بھی گراز، کیونکہ جناب سجاد کے پاس 2 چیزیں سجاد کی امامت میں تھی، جمال بھی تھا اور جلال بھی تھا. جمال محمد بھی تھا، جلال علی بھی تھا. اور حجت میں یہ دونوں چیزیں ہوتی. حجت جلال میں انتقام بھی ملے تو جلال پروردگار، خاموشی سے مواز حسنہ بھی کرے تو یہ جلال. حجت جب بھی جلال میں آنے کی کوشش کرتی سکینہ فاطمہ بن کے کھڑی ہو گئی. جس نے جلال الہی کو پورے سفر میں روک کے رکھا اسے معصوم. کتنے راز ہیں گھر کی شہزادیوں کو. عام مذکورات کی طرح سمجھا تم نے اس گھر کی بیویوں کو. اب
جناب سیدہ فضائل سنتے آئیے گا. اگر اس کی وجہ سے آنسو آئے تو انہیں بے شک نہ رو.